سلیمان کی دعا، ساری دعائیں اگر ہیں تو اللہ رب العالمین کے دربار میں ہے۔ اے اللہ تو مجھے دے دے۔ یہاں یہ معاملہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، اے میری بیوی تو میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، جا آج سے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ ہائے عورت مجبور ہے بیچاری، مجھے ماں کہہ دیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جس عورت کو ماں کہہ دو اب اس کو بیوی نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ عرب کا دستور تھا جس عورت کو ماں کہہ دیا اس کے ساتھ اب لیٹا نہیں جا سکتا تھا۔ جس کو ماں کہہ دیا اپنی بیوی کو اب اس کو ماں سمجھنا پڑتا تھا، اس کے پیر دباؤ دودھ پلاؤ۔ ہائے خولہ بنت ثعلبہ سے اوس ابن ثابت نے کہہ دیا جاؤ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی۔ کہا میرے شوہر میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، مجھے ماں نہ بناؤ۔ شوہر کو بعد میں احساس ہوا، کہا میری بیوی اب تو ماں کہہ ہی دیا ہے، جاؤ اللہ کے نبی کے پاس کہ کوئی راستہ نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس روتی ہوئی آئی بڑھیا، بولی اے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، مجھے ماں بنا دیا، اے اللہ کے نبی مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، میرے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اے بیوی میرے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، تو شوہر کے ماں بن چکی اب بیوی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ میرے نبی کو ابھی اللہ نے نہیں بتایا تھا، وہی نہیں آئی تھی۔ اے بیوی جا میرے درمیان کوئی راستہ نہیں نکل سکتا۔ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی ضرور کوئی راستہ نکالیے کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا، طلاق نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیوی ضد نہ کرو، تم اب اس پر حرام ہو چکی ہو، اس سے مل نہیں سکتی، اب یہی طریقہ رائج ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے۔ عورت ضد کر رہی ہے، خولہ بنت ثعلبہ ضد کر رہی ہے، اے اللہ کے نبی کوئی راستہ نکالو۔ ہائے وہ میرا نبی کبھی اس کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی، ہائے میرا وہ نبی جس کی پیشانی پہ کبھی پسینہ نہ آیا، جس کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ اس عورت کے ضد کو دیکھا غصہ آ جاتا ہے، اے عورت اٹھ جا، بار بار اللہ کے قانون کو بدلنے کی بات نہ کر، اٹھا دیا، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اپنے گھر سے نکال دیا، گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ عورت محمد رسول اللہ کے گھر سے نکل چکی ہے، اللہ کے نبی کمرے میں حجرے میں چلے گئے۔ عورت نے سوچا کہ محمد رسول اللہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ عورت مسجد نبوی کے اندر گھس جاتی ہے، وضو بناتی ہے، بدنہ اٹھاتی ہے، پانی لیتی ہے، وضو بناتی ہے اور 2 رکعت نفلی نماز پڑھتی ہے مسجد میں، اور مسجد میں نفلی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے رفع یدیہا الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے پکارتی ہے اے میرے پروردگار۔ اور سن لو میرے بھائیو، سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو پکارتی ہے تو کیا پکار رہی ہے کہ اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں بنا لیا اور میں سارے دروازوں سے نراش ہو چکی ہوں، اے اللہ میرے لیے ساری چوکھٹیں بند ہو چکی ہیں، لیکن یہاں تک کہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ او میرے بھائیوں، توحید سمجھو کہ توحید کیا ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ سارے دروازے بند ہو گئے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان اب تیرا ہی دروازہ کھلا ہے، تو کوئی راستہ نکال دے۔ جبرائیل امین اللہ کے پاس کھڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے جبرائیل میری بندی مسجد میں آنسو بہا رہی ہے، میری بندی رو رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، مجھ سے فریاد کر رہی ہے، مجھ سے مانگ رہی ہے، اور تو یہاں کھڑا ہے۔ میرا نبی بھی کچھ نہیں بتایا، اے جبرائیل وہ کیسے بتا دے؟ ما ینطق عن الہویٰ، میں نے اس سے کہہ دیا کہ جب تک میں حکم نہ دے دوں تو اپنی زبان نہ کھولنا۔ میرا نبی اپنے حکم کے بغیر زبان نہیں کھولتا، میں اس سے کہہ دیا سے زبان کھول دے گا تو میں تیری بھی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، شعلے کا قرآن دیکھ، آدمیوں کی کھوپڑیاں نہ دیکھ، مولویوں کی پیشانی نہ دیکھ، اللہ کا کلام دیکھ۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، اے نبی میری طرف سے اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی بات میری طرف منسوب کر کے کہہ دے گا تو لقطعنا منہ الوتین، تو ہم تیرے دل کی نس کاٹ ڈالیں گے۔ آہا رامائن پڑھ ڈالو، رام چندر جی کو نہیں ڈانٹا گیا، انجیل پڑھ ڈالو عیسیٰ کو نہیں ڈانٹا گیا، تورات پڑھ ڈالو موسیٰ کو نہیں ڈانٹا گیا، اللہ محمد الرسول اللہ کو ڈانٹ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دو گے تو ہم آپ کی بھی گردن کاٹ ڈالیں گے، آپ کی بھی گردن کاٹ ڈالیں گے۔ میرا نبی نہیں بولا اے جبرائیل میری بندی مجھ سے مانگ رہی ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ اللہ نے
ایک عورت کے پکارنے کی وجہ سے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا ہے، ساری عورتوں کو نیا مسئلہ بتا دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عورت دعا مانگ رہی ہے، جبرائیل آسمان سے یہ آیات لے کے نازل ہو رہے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو اے نبی سن لیا جو عورت آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، مسجد میں ابھی بھی اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبی کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ اب یہ عورت کے ہاتھ گرنے نہیں پائے، ابھی اس عورت نے بند بھی نہیں کیے کہ اللہ نے اس کی دعا پہلے قبول فرما لی۔ کہا ہے اللہ کے نبی اس عورت سے کہہ دو، اپنے شوہر سے، اپنے دولہا سے، اپنے خادم سے کہہ دے کہ ایک غلام آزاد کر دو تو مجھے بیوی بنا سکتے ہو، اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسلسل پیدل پہ روزہ رکھ لو پھر مجھے بیوی بنا سکتے ہو، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو تم مجھے بیوی بنا سکتے ہو۔ اتنا کہنا تھا، عورت خوش ہو گئی اور اللہ کے نبی کا یہ آدیش لے کے، اللہ کا یہ حکم لے کے چلی گئی۔ میرے بھائیوں، نبی نے اپنی چوکھٹ سے کچھ نہیں دیا تھا، نبی نے تو دروازہ بند کر دیا تھا، رسول نے تو دروازہ بند کر دیا تھا، اور یہ عورت پکار کے کہہ بھی رہی ہے کہ اے اللہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہے، اے اللہ محمد کا بھی دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اللہ تیرا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے صرف یہی کہوں گا میرے بھائیوں، ایک ہم برہما دیتی ہے، ایک ہی برہما دینے والا ہے، دوسرا نہیں ہے، اسی کو اپاسک مانو، اسی کی اپاسنا کرو، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے، وہی ایک اللہ جس کو سانس ٹانگ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کو سانس ٹانگ کیا جا سکے۔ یہ 2.25 گھنٹے کا پروگرام، یہ 2.5 گھنٹے کا پروگرام انشاءاللہ آپ نے اگر عمل کیا تو بہت بڑا انقلابی پروگرام ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سیرت نبی پہ روشنی ڈالوں گا کہ میرا نبی اتنا حسین وچرن نہ سنا چھوڑیا ہائنا پرتیما گوتے پلنگا چنو دسیونے کوتے شونے ہنشیتی، اتنا سندر کہ اس کی اپما نہیں دی جا سکتی، اتنا حسین کہ اس کا چہرہ کی چمک نہیں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر رات میں دیکھ رہے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور اللہ کے نبی کی پیشانی بھی چمک رہی ہے۔ پوچھا حضرت جابر سے کہ آئے جابر ایک مرتبہ چاند کو دیکھتے ہو، ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ جابر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا ہوں، ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، اس لیے کہ چاند بھی چمک رہا ہے اور آپ کا چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ تیرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے، آج اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ تیرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے یا چاند کا چہرہ چمک رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اے پوچھنے والے، چاند کی مثال میرے نبی سے کیا دیتا ہے کہ میرا نبی اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے کہ 14ویں رات کے چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ بھی میرے نبی کے چہرے سے ملا ہے، 14ویں رات کے چاند کو بھی اگر یہ نور ملا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی روشنی سے ملا ہے، میرے نبی کے چہرے سے ملا ہے۔ وہ لوگ ہم نے جانا کہا کہ نبی کے ناطین ہے، نبی کی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو بکر کو بھوک لگتی ہے اور جاتے ہیں کہ آئے ام معبد، آئے بڑھیا ماں میرا ساتھی بھوکا ہے۔ ام معبد آئی، دروازہ کھولا، محمد رسول کیا ہے کیا کوئی برتن لے اور میں جا کر تجربہ کر کے دیکھوں، بڑھیا سمجھی میری بات پہ یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے، بھوکا ہے، ضد کر رہا ہے، اندر گئی برتن لے کے آئی کہ آئے اجنبی مہمان، اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو لے لے یہ برتن لے اور جا اس برتن کو لے کے تو ہی تجربہ کر لے میری بات ہی پر یقین نہیں کرتا کہ کئی مہینے پہلے بکری نے دودھ دینا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی بکری کی طرف بڑھنے لگے اور میرے بھائیوں ابو بکر کے الفاظ جو اپنے معبد نے بیان کیا ہے کہ جیسے جیسے نبی اس کی طرف بڑھتے گئے بکری کا تھن دودھ سے بھرتا جا رہا ہے، نبی بڑھتے جا رہے ہیں، بکری کا تھن دودھ سے بھرتا جا رہا ہے، اور جیسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम उस बकरी के करीब हुए जिसने कई महीने पहले दूध देना बंद कर दिया था। उस बकरी के करीब पहुंचे, बकरी के थन को हाथ से पकड़ा, बर्तन को पैरों से दबाया, दूध दोहना शुरू कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं, अबू बकर का बयान है, मैंने देखा कि अल्लाह के नबी के हाथ दूध दोते दोते थक जाते हैं, लेकिन बकरी ने दूध देना बंद नहीं किया। बकरी के थन से दूध दोहा गया। पहले अबू बकर ने पिया, फिर अल्लाह के नबी ने पिया, फिर बुढ़िया को दिया कि बुढ़िया तू पी लेना, मैं जा रहा हूँ, काम है। फरमाया, अजनबी मेहमान तू मेरे घर में आया है, तेरे कदम से मेरी बकरी दूध देने लगी है। आए मेरे अजनबी मेहमान, आज मेरे घर से न जाओ कि तेरी वजह से बरकत ही बरकत आ रही है। आज मैं अपने हाथों से खाना पका पका के तुझे खिलाऊंगी, आज तू मेरे घर पे रुक जा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, बुढ़िया माँ मैं जाने के लिए नहीं आया, लौटते हुए मौका मिला तो वापस आ जाऊंगा, भी जाने दे के जरूरी काम है। अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए, फरमाया, आए बुढ़िया, आज के बाद जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी, तब तक ये बकरी दूध देती रहेगी, तो उसका दूध दोती रहना। ये कहकर आप आगे बढ़ गए। इतने में उम्मे माबद का शौहर अबू माबद घर में तशरीफ लाया और बकरी के थन से रसता हुआ दूध, बकरी के थन से निकलता हुआ दूध देखा, फौरन चीख उठा, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे पाकी। अभी इस बकरी के थन का दूध बदला रहा है कि कोई साहिब जमाल आया था, कोई साहिब कमाल आया था, कोई शाफे रोज़े महशर आया था, कोई साक़ी हौज़े कौसर आया था। अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे पाकी। आए उम्मे माबद मेरी बीवी, जल्दी बताओ कौन आया था। बताया कि एक अजनबी मेहमान आया था, मैं कुछ नहीं जानती कि वो एक दिन रुक जाता। फरमाया, आए मेरे प्यारे शौहर, मैंने उसको इतना रोका लेकिन वो न रोका, क्या करूं, उसके पास बहुत काम था और वो यहाँ से चला गया, अभी अभी गया है, ज्यादा दूर न पहुंचा होगा। अबू माबद ने चीख कर पूछा, क्या उम्मे माबद जल्दी से उसकी निशानी बतला कि वो कैसा था, उसका गाल कैसा था, उसके होंठ कैसे थे, उसकी नाक कैसी थी, उसका कान कैसा था, उसका गला कैसा था, उसकी गर्दन कैसी थी, उसकी बॉडी कैसी थी, सारी चीजें अबू माबद ने पूछी। उम्मे माबद ने क्या जवाब दिया, आए मेरे प्यारे शौहर, उसके आंखों के बारे में न पूछो, उसके गाल के बारे में न पूछो, उसके चेहरे के बारे में न पूछो, उसके होठों के बारे में न पूछो कि वो अजीब तरह का था कि एक मर्तबा उसको देखा, दोबारा देखने की जुर्रत ही न हुई, एक मर्तबा उस पे नजर डाली कि दोबारा उस पे नजर डालने की जुर्रत ही न हुई, एक मर्तबा उसके चेहरे को देखा, दोबारा उसके चेहरे पे नजर ही नहीं पड़ती थी। यानी इतना रौब, इतना जमाल, इतना जलाल टपकता था उसके चेहरे पे कि एक मर्तबा देखा, दोबारा देखने की जुर्रत ही नहीं हुई। इतना कहना था कि आए अबू माबद, मैं अब कुछ नहीं बता सकती हूँ, इतना सुन लो कि वो एक सूरज का टुकड़ा था जो चमक रहा था और चमक कर मेरे घर को रोशन करके चला गया। मेरे भाइयों को सूरज का टुकड़ा बता के उम्मे माबद भी रह गई और उसने आगे कुछ नहीं बताया। वेद, रामायण, मनुस्मृति के अंदर भी ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह का नबी इतना हसीन होगा, विचरण न सुना कि विचार नहीं किया जा सकता। भागवत पुराण में विचरण न सुना, छोड़िया है ना प्रतिमा गोदी, इतना सुंदर कि सुंदरता की उपमा नहीं दी जा सकती। किस घर में आएगा मैं नहीं कहता। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने भी लिखा, डॉक्टर एम श्रीवास्तव ने भी अपनी किताब के अंदर लिखा, उसका नाम क्या होगा, अहमद पेतोर शब्बह, अहमद नामी आदमी होगा, पिता समान होगा। गुरु किसको कहते हैं? पढ़ाने वाले को। और लोग गुरु को अपना बाप पिता भी मानते हैं कि ये मेरे बाप के समान है। अल्लाह ने मोहम्मद को बाप तो नहीं कहा, लेकिन गुरु का, उस्ताद का, और उस्ताद बाप के समान हुआ, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मनुष्यता के पिता हुए। इस एतबार से
کہ جس طریقے سے باپ اپنے بچے کو صحیح راستہ بتلاتا ہے، غلط راستے سے بچاتا ہے اور زندگی بھر اپنے بچے کی رہنمائی کرتا ہے، کہ میرا نبی بھی دنیا میں زندگی بھر نیک لوگوں کو پتھرشٹا سے بچا کے پتھرشٹ نیک راستے پہ مارگدرشن بتلاتا گیا۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے لوگو، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک ان پڑھ رسول بھیجا، اللہ نے اس کو ان پڑھ بھی کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، کیا وہ ان پڑھ تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان پڑھ رسول یعلمہم الکتاب والحکمہ، لیکن قرآن بھی سکھلاتا ہے اور حدیث بھی سکھلاتا ہے، گرو ہے، استاد ہے، باپ سامان ہے۔ کیا کہا؟ اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ بڑے پریم سے تم سے کہتا ہوں، بڑے پیار سے تم سے کہتا ہوں، سمجھو، کیا میرا نبی ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان پڑھ تھا، اور ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ کتاب و حکمت کی دعوت تعلیم بھی دیتا ہے۔ کیا کبھی دیکھا ہے کہ جو الف بیتے سے نہ پڑھا ہو، اے بی سی ڈی نہ پڑھا ہو، آ آ ای ای نہ پڑھا ہو، وہ کبھی لیکچر دے دے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو جاہل ہوگا وہ لیکچر دے ہی نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو یہ کہا کہ وہ ان پڑھوں کے اندر ان پڑھ رسول بھیجا، تو دنیا والوں کی نگاہوں میں میرا نبی ان پڑھ تھا، اور اس لیے تھا کہ دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ کو کوئی پڑھانے والا، کوئی استاد ہی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اس دنیا میں کسی انسان کو یہ جرأت بھی نہ ہو سکی کہ وہ محمد الرسول اللہ کو پڑھائے، اور اسی لیے محمد رسول اللہ کے باپ کو پہلے ہی انتقال کر دیا گیا، کیونکہ باپ کا درجہ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اس سے بڑے تھے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ محمد رسول اللہ سے بڑے تھے۔ اور اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے نبی کے ختم ہونے سے، انتقال سے پہلے، ہم نے اس کی ماں کو نبی بنانے سے پہلے ماں کو بھی انتقال کر دیا، موت دے دی، باپ کو بھی رخصت کر دیا، تاکہ اس دنیا میں پھر محمد کے مقام و مرتبے کا کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا میرے نبی کو۔ ذرا دیکھیے کیا کہا، ان پڑھوں کے اندر سے ایک ان پڑھ رسول بھیجا۔ اے دنیا والوں، ہم نے اس کو ایسا ان پڑھ بھیجا کہ تمہارے نظریے میں وہ ان پڑھ ہے، کہ تمہارے یا کوئی اس کو پڑھانے والا نہ تھا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا وہ پڑھا لکھا تھا، اتنا بڑا وہ پڑھا لکھا تھا کہ پوری دنیا میں اس کے برابر کوئی علم ہی نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی آدمی وہ علوم نہیں سکھلا پاتا جو علوم ہم نے جبرائیل کو بھیج کر جناب محمد رسول اللہ کو سکھلا دیا۔ تو میرا نبی دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے، اور میرے نبی کا اگر کوئی استاد ہے تو جبرائیل امین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے نبی کو پڑھایا۔ اگر دنیا کا استاد نبی کو پڑھاتا تو میرے بھائیوں نبی کو ایک چیز معلوم ہوتی، لیکن جبرائیل امین نے پڑھایا جب اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی کو سائنس بھی معلوم تھی، اللہ کے نبی کو بعد میں آنے والے حالات بھی معلوم تھے، اللہ کے نبی کو میتھمیٹکس کا علم بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا وکیل بھی بنا دیا، بہت بڑا گورنر بھی بنا دیا، بہت بڑی حیثیت دے دی۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح تجارت کے میدان میں یہاں ہم نے دیکھا چھوٹے سے ہیں، چوری کا الزام لگ رہا ہے کہ شری کرشن کو بھی اپنی ماں کو صفائی پیش کرنے کے لیے یہی کہنا پڑ رہا ہے، میاں موری میں نہ ہی ماکھن کھایو، بھور بھیو گئین کے پاچھے مدھوبن موئے پٹھایو۔ اے میری ماں، مجھ پہ چوری کا الزام کیوں لگاتی ہو؟ گائے مکھن کھانے کا الزام کیوں لگاتی ہو؟ میاں موری میں نہ ہی مکھن کھایو، کہ میری ماں میں نے مکھن نہیں کھایا، میری حالت تو یہ کہ بھور بھیو گئین کے پاچھے مدھوبن موئے پٹھایو، صبح ہوتے ہی ہوتے میں گائیوں کے پیچھے گائےوں کو چرانے کے لیے چلا جاتا ہوں، میں مکھن کہاں سے چرا لوں گا؟
یہ تو آج کی کتاب کہہ رہی ہے 4-5ویں کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن مہابھارت کو آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے میاں موری میں نے ہی ماکھن کھایو، اور بھائیو گئیجن کے پاچھے مدمن موئے پٹھایو، کہ میاں موری فکر کیوں کرتی ہو، گھبراتی کیوں ہو، میں نے ہی مکھن کھایا۔ صبح سویرے گئیوں کو چرانے کے لیے جانا تھا، بھوکے پیٹ نہیں جانا تھا، مکھن رکھا تھا میں نے کھا لیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میاں موری میں نے ہی مکھن کھایو۔ یہاں ہمارے ہندو بھائی یہ سمجھے کہ اگر یہ کہہ دوں گا میں نے ہی مکھن کھایو تو چوری کا الزام بچ جائے گا، تو چوری کے الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے مہابھارت کو بدل کے ہندی کی کتاب میں کیا کر دیا، میاں موری میں نہ ہی مکھن کھایو، میں نہ ہی ماکھن کھایو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میاں موری میں نے ہی ماکھن کھایا، کہ میری ماں اور ماں کا مال بیٹا اگر لے لے تو اس کو چوری نہیں کہا جاتا، کہ بیٹے کا حق ہے، پھر اس کو چوری کے الزام سے ہمارے ہندو بھائیوں تمہیں کوئی پنڈت نہیں ملتا سمجھانے والا، ہائے کتاب آپ کی، پریس آپ کی، چھاپا خانہ آپ کا، قلم آپ کا، کاغذ آپ کا، سیاہی آپ کی، پریس آپ کی، بتانے والا ایک اجنبی آدمی ہے کہ غیر یہ عجیب باتیں بتانے والا جرجیس، یہ عجیب حال ہے زبان میری، میاں موری میں نے ہی اگر کہہ دیا جائے تو چوری کا الزام نہیں ہوگا، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بھی بھیڑوں بکریوں کو چرانے جایا کرتے تھے مدھوبن میں جنگل میں۔ میرا نبی 12 سال کا تھا تو تجارت کیا کرتا تھا، میرا نبی 12 سال کا ہوا تو بھیڑوں بکریوں کو بھی چرایا کرتا تھا، اس سے بڑا ہوا تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت بھی کیا کرتا تھا۔ میرے نبی سے سیکھو میرے بھائیو، آج تجارت کو تم غلط سمجھتے ہو، آج تجارت نہیں کرنا چاہتے ہو، اور تعجب تو یہ ہے کہ بے ایمان و بے غیرت ایسے ہو گئے کہ آج بینکوں میں سود اور بیاج کا پیسہ آج ہم لے رہے ہیں، بینکوں میں 100 جمع کیا 120 وصول کر رہے ہیں، آج ہم نے لائے بیمہ چلایا، اتنا دیا اتنا لیا، رگ وید یجروید اتھروید ساموید والی رامائن رامچرت مانس، جاؤ ہندو بھائیوں کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے اندر سود اور بیاج کو حرام نہ لکھا ہوا ہو۔ سود اور بیاج کے کھانے والے کو کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو گدھ اور سور کا جنم ہوگا، مرتیو کے بعد جب دوسرا جنم اس کو دیا جائے گا۔ منوسمرتی میں لکھا ہے کہ سود اور بیاج کے کھانے والے کو سور کا اور مرغ ہرن کا جنم ہوگا، اور ہرن کا جنم ہو گیا تو مسلمان کھا جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے میرے بھائیوں، سود اور بیاج کھانے والے کا یہ جنم ہوگا۔ اور ہم نے کیا کہا، قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، اللہ کا پیارا نبی فرماتا ہے کہ جو لوگ سود اور بیاج لیتے اور دیتے ہیں ان کو جہنم میں اتنا بڑا عذاب ہوگا جیسے ایک لڑکا اپنی سگی ماں کے ساتھ، حقیقی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، 35 اور 1 36، لڑکا وہ بھی سگا اور اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بلااتکار زنا کرے، تو اس کے بعد میں اس کو جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود اور بیاج کے کھانے والے کے 99 عذابوں میں سے پہلا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ اسی لیے مولوی جرجیس تجھے مولوی نہیں بلاتے ہیں، ہم نہیں بلاتے ہیں کہ تو ایسا کہہ دیتا ہے، حالانکہ مولوی زکوٰۃ بھی لیتا ہے تو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تیرے پاس یہ پیسہ سود اور بیاج کا تو نہیں۔ کیسے یہ ڈکار جاتے ہیں یہ مدرسوں والے، مدارس والے، کھا لیتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، یہ بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور دینے والا بھی اتنا بے ایمان کہ وہ بھی نہیں کہتا مولوی صاحب آپ پیسہ لے رہے ہیں لیکن یہ سود اور بیاج کا پیسہ ہے، نہ لینے والا پوچھتا ہے نہ دینے والا پوچھتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی سے بحث ہو گئی بس میں، گرما گرمی میں وہ مجھ سے بولا آج کل کے مولوی نیک پیدا نہیں ہوتے، ہمارے اوپر کیچڑ اچالا، بڑا امیر تھا، بولا کہ آج کل کے مولوی نیک پیدا نہیں ہوتے۔ ہم نے کہا کروں کیا، تم جیسے امیروں کی زکوٰۃ کھاتے ہیں تو نیک کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بولا کیا؟ ہم نے کہا تو نے سود و بیاج کا کاروبار کیا، اسی میں سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، اور وہ زکوٰۃ ہم جیسے غریب لڑکے کھاتے ہیں، تو بتا اب نیک پیدا ہوں گے یا تجھ جیسے ہوں گے؟ بیچارہ شرمندہ ہو گیا، اٹھ کے دوسری سیٹ پہ بیٹھ گیا۔
عجیب حالت ہے، جیسی پہلے زکات ہوا کرتی تھی، ہمارے علماء بھی بڑے نیک اور صالح اور پاک پیدا ہوا کرتے تھے۔ خدا کی قسم کتابیں پڑھو، تاریخ پڑھو، لکھا ہے ان کی کتابوں میں، تاریخ میں، سوانح حیات میں، لائف میں، ان کی زندگی میں لکھا ہے کہ ملک شام کے اندر اونٹ جو لید کی نہری لید کیا کرتا تھا، گوبر کیا کرتا تھا، تو یہ اسلاف کرام، یہ بزرگان دین اور گوبر میں سے گیہوں کے دانے چھانٹ کے اکٹھا کرتے تھے، پھر ان کو اپنے ہاتھ سے پیستے تھے اور دھو کر پھر اس کو بنا کر گوندتے تھے اور پھر روٹی بناتے تھے۔ ایسے لوگ ایسے نیک پیدا ہوئے کہ اپنے غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور رات میں اسٹیشن پہ، دلی کی اسٹیشن پہ جا کے بچوں کی گزر بسر کے لیے کما رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ چہرہ چھپا کے کلی گیری کا کام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ علماء کی تاریخ میرے پاس ہے 100 سال پرانی، اللہ گواہ ہے کہ دن میں بچوں کا گزر بسر چلا رہے ہیں اور رات میں بچوں کے کھانے پینے کے لیے کلی گیری کا کام کر رہے ہیں، سر چھپائے ہیں، آنکھیں کھولے ہیں، پیشانی پہ کپڑا باندھے ہیں، کلی کا کام کر رہے ہیں، صبح جتنا کمایا اتنا بچوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ جب یہ دور تھا تو بچے بھی محنت سے پڑھا کرتے تھے، کوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بن کے نکلا، کوئی امام شافعی بن کے نکلا، کوئی امام احمد ابن حنبل بن کے نکلا، کوئی امام مالک بن کے نکلا، کوئی امام بخاری بن کے نکلا، کوئی امام مسلم بن کے نکلا، کوئی امام ترمذی بن کے نکلا، اور آج سود اور بیاج کھاتا ہے تو کوئی ابو جہل کے بیٹا بن کے نکلتا ہے، تو ابو لہب کی نسل کا نکلتا ہے۔ وہ کہتا ہے تقریر میں یہ مت بیان کرنا، یہ بیان کر دیں گے تو باپ بیٹے میں لڑائی ہو جائے گی، بیوی شوہر کو چھوڑ بیٹھے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، مکہ میں آئے، تبلیغ کی، بتایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، سارے کافر بول اٹھے کہ اے محمد کیا تو اس لیے آیا کہ باپ اور بیٹے کو جدا کر دے، بیوی شوہر کو جدا کر دے؟ پتا چلا کہ اسلام کی دعوت وہ ہے جو ایک دوسرے کو جدا کرے گی، باپ سے بیٹا بھی چھڑوائے گی، اور مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ بیٹے کی محبت اور نبی کی محبت دونوں میں فرق نہ کر لے۔ میرے بھائیو سنو، مومن ہونے کی یہ 3 نشانی بتلائی ہیں، اور آج یہ 3 باتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو تم مومن، نہیں پائی جاتی تو جا اہل حدیث کے اسٹیج سے، حدیث کے حوالے سے میں پکار کے کہتا ہوں، اور پھر سن لینا، ہم اہل حدیث اپنے آپ کو نہیں کہتے، یہ مت کہنا کہ مولوی جرجی سے اہل حدیث۔ جو آدمی قرآن مانے، جو آدمی حدیث پڑھے وہ اہل حدیث۔ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، صرف قرآن کو مانتا ہو، حدیث کو مانتا ہو، اہل حدیث۔ اور جو حدیث کو نہ مانے، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر آدمی اہل حدیث ہے کہ حدیث کو مانتا ہے، حدیث والا ہے۔ سب کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانا چاہیے کیونکہ وہ حدیث والا ہے۔ ترجمہ دیکھنا چاہیے، فرقے کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ دیکھو کیا کہا ہے میرے بھائیو، 1-2 باتیں اور بتلا دیتا ہوں میرے بھائیو، ذرا توجہ سے سننا، بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ سود اور بیاج کے اوپر باتیں چل رہی تھی، سود اور بیاج کے اوپر نبی اکرم نے بھی اس بات کو کہہ دیا، یہ 3 چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں تو مومن ہو، اور یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں تو تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کی قسم، جو 3 چیزیں نہ مانے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ جا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا مولوی جرجیز تیری بات ایسے نہیں مانیں گے؟ بول حدیث کیا ہے، حدیث بھی سننا ہو تو سن لو، کہ میری آج اس تقریر سے، اس اسٹیج سے کوئی بات بغیر حدیث کے نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کون؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ محمد الرسول اللہ کو محبوب نہ جان لے، اپنے باپ سے زیادہ محمد الرسول اللہ کو محبوب نہ جان لے، من ولدہ، اور اپنے بیٹے سے زیادہ محمد الرسول اللہ کو محبوب نہ جان لے، والناس اجمعین، اپنی بیوی، رشتہ دار، قبیلے قبیلے اور سارے رشتہ داروں سے جب تک وہ مجھے عزیز نہ جان لے وہ مومن نہیں۔ اب سنو مومن کون؟ باپ کہتا بیٹے کپڑے کی دکان پہ بیٹھو، باپ کہتا بیٹے کپڑے کی دکان پہ بیٹھو، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ،
बाप का हुक्म है कपड़े की दुकान पे बैठो। अल्लाह का प्यारा नबी फरमा के गया सलात तो कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बाप कहता है कपड़े की दुकान पे बैठो और नबी का फरमान है कि नमाज पढ़ो। मोमिन कौन? आज इम्तिहान का वक्त है। मोमिन कौन? अगर वो अपनी बाप की बात को मानता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मानते हुए नमाज पढ़ने नहीं गया, आय अल्लाह तेरे इज्जत जलाल की कसम, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। इसलिए कि उसने नबी से ज्यादा बाप को महबूब जान लिया। मोमिन कौन? मोमिन कौन? भी वालिद ही, बाप से ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जाने, मोहम्मद को अजीज जाने। मोमिन को बाप ये कह रहा है, नबी ये बाप की बात को लात मार दे, नबी की बात को सर पे रख ले। बेवलदी ही, अपने बेटे से ज्यादा नबी की मोहब्बत करे। बेटा कहता अब्बू जान घर में टीवी ले आओ। बेटे की मोहब्बत दिल में जोश मार रही है। मेरा इकलौता बेटा, बड़ी मेहनत मिन्नत से मेहनत के बाद एक तो पैदा हुआ और वो भी बेचारा कह रहा अब्बू कलर टीवी चाहिए, डांस क्लब देखना है, नाच देखना है, गाने देखना है। और अल्लाह का प्यारा नबी फरमाता है टीवी आ गई तो घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। या अल्लाह, मोमिन कौन? मोमिन वो जो बेटे की मोहब्बत में आके टीवी न लाए। टीवी लगी हो तो नबी की मोहब्बत में टीवी में लात मार के फोड़ डाले। इतनी जुर्रत ना हो तो अपने बेटे से कह दे वो भी ना फोड़े। औरतों से कहो, औरतों से कहो कि वो गुलेल में निशाना लगा के टीवी फोड़े, कि बेचारी बहुत बहादुरी का काम ये कर लेगी। मुसलमानों, कुर्बानी का महीना आ रहा है। आज हमारी औरतें बहुत ज्यादा बुज़दिल हो गई हैं। हजरत अबू मूसा अल-अशअरी ने कुर्बानी के मौके पे अपनी बेटियों को छुरी दे के कहा था, मेरी बेटियों कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाओ, अपनी माओं को, अपनी बहनों को बहादुर बनाओ। औरत भी कुर्बानी कर सकती है, बल्कि कराना चाहिए। औरत को छुरी दो, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को छुरी दो और उससे कुर्बानी कराओ, ताकि वो भी बहादुर बने और हिम्मत उसके अंदर भी पैदा हो। आखिरी बात बता रहा हूँ, बेटे की मोहब्बत को लात मार दे, नबी की मोहब्बत को आंखों पे रख ले, ये आदमी मोमिन है। और जो बेटे की मोहब्बत में टीवी ले आया, नबी की मोहब्बत में टीवी को ना हटाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। कौन सा मौलवी ले आए तो सभी को मोमिन से खारिज कर रहा है। और जाओ, बुलाना हो बुलाना, न बुलाना हो तुम्हारी मर्जी। कि मैं कभी जहर हलाल को कह न सका कंद, हमने कभी जहर को मीठा न कहा, हमने कभी जहर को मिठास कहने की जुर्रत न कही। हमने तो सुन लो, न शजर को माना, न हजर को माना, न सितारे को माना, न सूरज को माना, न चांद को माना, न तारों की पूजा की, न हमने लंबे लंबे पत्थरों के सामने लेटा, न हम मूर्तियों के सामने झुके, न दरख्तों को सजदा किया। हमने पुकारा तो यही पुकारा, अर्श वाले जब तक जिंदा रहूंगा तेरे नाम की दुहाई देता रहूंगा, तेरे नबी का फरमान सुनाता रहूंगा। ओ डराने की कोई जुर्रत न करे कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी माँ ने मुझे जना तो यही मिन्नत मानी थी, आय अल्लाह तेरे नाम पे जना है, तेरे नाम पे वक्फ कर रही हूँ। या अल्लाह, हमने भी पैदा होते ही कलमा पढ़ा तो यही कहा था, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, जब तक जिंदा रहूंगा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत और मेरी जिंदगी अगर होगी तो सिर्फ तेरे लिए होगी, तेरे लिए होगी, ला शरीक ला, कि तेरे अलावा कोई शरीक नहीं, कोई माबूद नहीं। तो बेटे की मोहब्बत में टीवी छोड़ दो। यहाँ सहाबा को देखा है, अल्लाह की कसम, अब्दुल्ला इब्न उबय का बेटा आया, अपने बाप की गर्दन पे तलवार रख लेता है, आए अब्बू जान तुमने नबी को जलील कह दिया है, यहाँ से दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। का बेटे क्या अपने बाप को मार डालोगे? कहा अब्बू जान, पूरे मदीना में सबसे ज्यादा अगर कोई अपने बाप से मोहब्बत करता है तो बाप का बेटा आपसे करता है, लेकिन आज आपने फातिमा के बाप को गाली दी है, फातिमा के बाप को जलील कह दिया है। अब सुन लो, एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो बेटे की तलवार होगी, बाप की गर्दन तड़प रही होगी। जब तक मेरा नबी, फातिमा का बाप, हसनैन का नाना, ओ
علی کا سسر جناب محمد رسول اجازت نہ دے دے، اس دروازے سے جانے کا آرڈر نہیں، حکم نہیں۔ اللہ کے نبی آ گئے، اے عبداللہ کے بیٹے، کیا عبداللہ ابن ابی کو مار ڈالے گا؟ کیا اپنے باپ کو قتل کر ڈالے گا؟ تو آقا آج اس نے ذلیل کہہ دیا آپ کو بھرے مجمع میں، اس نے آپ کو گالی دی ہے۔ فرمایا کہ اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے جا، تیری وجہ سے میں نے تیرے باپ کو معاف کر دیا۔ یہ بیٹا ہے اور باپ کی گردن پہ تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے، کس کی محبت میں؟ اللہ کے نبی کی محبت میں۔ مومن کون؟ مومن وہ جو اللہ کے نبی کی محبت میں باپ کو بھی نہ دیکھے، باپ کی محبت ایک طرف، نبی کی محبت ایک طرف، نبی کی محبت آ جائے تو باپ کی محبت کو قربان کر دے، بیٹے کی محبت کو قربان کر دے۔ ابو بکر نے کہا آئے میرے بیٹے، میدان جنگ میں تم بھی لڑ رہے تھے، میں بھی لڑ رہا تھا۔ بیٹا ابو بکر کا بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آئے ابو آپ جنگ بدر میں مسلمان تھے، میں کافر تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ بیٹا بولا آئے ابو جان، لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، دل میں آیا کہ میں قتل کر دوں، دیکھا میرا باپ ہے، میں نے چھوڑ دیا اور آپ کو قتل نہ کیا کہ ایک بیٹے کے ہاتھ سے باپ مارا جائے گا۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، اے میرے بیٹے آج تو اسلام لے آیا ہے اور کل تو میرے خلاف لڑ رہا تھا، اے میرے بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے آ گیا، تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، یہ میرا باپ ہے، میرے باپ کا چہرہ آ گیا، تو نے تو یہ سوچ کر مجھے چھوڑ دیا، لیکن لڑتے لڑتے اسی جنگ میں اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو تیرا باپ یہ نہ دیکھتا کہ یہ کون ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا بلکہ یہ جانتا کہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے اور میں دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن پہ تلوار مار دیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، باپ بیٹے کی گردن کاٹنے پہ آمادہ کس کی محبت میں؟ او بیٹے کی محبت میں نہیں، نبی کی محبت میں۔ آج تم نبی کی محبت میں یہ ٹیوا نہیں چھوڑ پاتے ہو، یہ کبوتروں کا اڈا نہیں چھوڑ پاتے ہو، یہ چھچھودروں کے تیل نہیں نکال پاتے ہو، یہ غلاظت ان طوائفوں کی لیٹرین ہے، ان ہجڑوں کا پائخانہ ہے جن کو تم نے اپنے گھروں پہ خوشبو سمجھ کے رکھ رکھا ہے، عطر سمجھ کے اپنے گھروں پہ پال رکھا ہے۔ خدا کی قسم تمہاری ماں اور بہنوں کو آزاد کرنے والا یہ ہے، اللہ کی قسم تمہاری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کرنے والا یہ ہے۔ اور آج جتنی لڑکیاں نوجوانوں کے ساتھ عشق کر رہی ہیں، لڑا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری خرافاتوں کا ذمہ دار یہ بے حیا، یہ بے ایمان ٹیوا ٹی وی ہے کہ جس نے آج امیروں کے اندر چار چاند نہیں لگائے، اور ہماری نظر میں تو وہ اتنا ذلیل ہے۔ ہائے میں نے نہیں کہا تھا، تیرا فرمان کون ٹھکرائے؟ اے اللہ کا حبیب تیرا فرمان کون ٹھکرائے کہ میرے نبی نے فرمایا، او میرے رسول نے فرمایا کہ بے شرم و بے حیا گانا گانے والا، بے شرم و بے حیا گانا سننے والا، دونوں کو کہا یغنی، گانا گانے والا اور گانا سننے والا، ان دونوں کو میرے آقا نے، میرے حبیب نے، سرور کائنات نے، محسن انسانیت نے، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار نے، رحمت للعالمین نے، اور شاف حوض کوثر نے، اور شاف روز محشر میں ساقی حوض کوثر نے، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میری نظر میں وہ آدمی زیادہ بہتر ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میری نظر میں وہ آدمی زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو اپنا پائخانہ کر کے خود کھا لے، لیکن وہ اچھا نہیں جو عشق یا گانا گائے اور گانا سنے، وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل۔ جاؤ مولوی چرجیس کو گالی دے، میرے حبیب پہ آنچ نہ آنے پائے کہ میں نے اپنا زبان ضرور پیش کیا ہے، فرمان جناب محمد رسول اللہ کا سنایا ہے، مجھے گالی دے گا، مجھے نہیں میرے نبی پہ گالی پڑے گی، اور نبی کو گالی دینے والے کے لیے حکم ہے کہ اس کی گردن اڑا دو۔ میرے بھائیوں، یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے کہ آج ہمیں ان ہجڑوں کی اتنی محبت، ان نٹنیوں کی، ان ڈائنوں کی، ان چڑیلوں کی اتنی محبت، آج ہمیں کہ نبی کی محبت میں ہم آج یہ گانے سنتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ گھروں میں لگائے ہیں، یہ مصیبت ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، مولانا کوئی تعویذ دو، گھر میں لڑکا ہوں خیر و برکت ہو۔ ہم نے کہا ٹیلی ویژن گھر پہ ہے؟ بولے ہاں۔ ہم نے کہا 1,00,000 قرآن کھول کے چپکا لے تب بھی تیرے گھر میں برکت نہیں ہوگی، پڑھ پڑھ کے تو مر جائے تب بھی تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ سن لو، آج فتویٰ دے کے جا رہا ہوں، فتویٰ دے کے جا رہا ہوں کہ جتنے گھروں میں ٹی وی چلتا ہے، اور چاہے وہ تصویر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میچ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ سماچار خبریں ہی کیوں نہ ہو،
کیونکہ وہ تصویر ہے، اور تصویر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جان ڈالنا پڑے گی۔ تصویر حرام ہے، اور حرام چیز کا ہمارے گھروں پہ ہے، سمجھ لو خدا کی قسم اس گھر میں پڑھنے والی ہماری کسی ماں کی ایک رکعت بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں، ہماری بہنوں کی کوئی نماز قبول نہیں، اس لیے کہ نماز کو لے جانے والے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے، اور جب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو نماز کو اوپر لے کون جائے گا؟ بولے مولوی صاحب ٹی وی بند رہتی ہے تب تو آتے ہوں گے۔ میرے بھائیو، جس گھر میں ٹی وی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب اس گھر میں برستا رہتا ہے، لعنت برستی رہتی ہے کہ تو نے میرے حبیب کی باتوں کو ٹھکرایا ہے اور تو نے غیروں کی باتوں کو شریک کر لیا ہے۔ سعودی عرب میں حاجی گیا حج کرنے، کل میں نے بتلایا، بے غیرت بولا، ہم نے پوچھا کیا نام ہے؟ بولا حاجی عبدالغفار۔ پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا نمازی محمد جرجیس۔ بولا کبھی میں اپنے آپ کو نمازی کہتا؟ ہم نے کہا بے شرم، میرا باپ ہو کے بوڑھا ہو کے اپنے آپ کو حاجی کہتا؟ بولا میں تو حج کر کے آیا۔ میں نے کہا میں بھی تو ابھی نماز پڑھ کے آیا۔ بولا نمازی نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا حاجی نہیں کہنا چاہیے۔ تعجب ہے کہ آج نیا مسئلہ آیا کہاں سے؟ حاجی صاحب آئیے بیٹھیے، بڑے پیار سے کہتے ہیں حاجی صاحب۔ مولوی کو تو نہیں کہیں گے، حاجی کو کہیں حاجی صاحب۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ کلمہ پڑھنے والے کو کوئی نہیں کہتا کلمہ صاحب آئیے بیٹھیے، نماز پڑھنے والے کو کوئی نہیں کہتا نمازی صاحب آئیے بیٹھیے، زکوٰۃ دینے والے کو کوئی نہیں کہتا زکاتی صاحب آئیے بیٹھیے، رمضان کے روزے رکھنے والے کو کوئی نہیں کہتا رمضانی صاحب آئیے بیٹھیے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا کرایا؟ بولے حاجی صاحب آئیے بیٹھیے۔ سن لو، یہ بھی بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، دین کے اندر ایک نیا کام ہے۔ آج سب سے بڑی دلیل یہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ مقبول اور مبرور اگر کسی کا حج ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کا حج ہے، لیکن پورے دنیا کے صحابہ کو دیکھ ڈالو، 1,10,000 صحابہ نے نبی کی زندگی میں حج کیا، کبھی کسی صحابی نے یہ روایت بیان نہیں کی کہ الحاج محمد رسول اللہ، کبھی کسی صحابی نے محمد رسول اللہ کو حاجی نہیں کہا۔ اور چھوڑو 1,10,000 صحابہ موجود تھے نبی کی زندگی میں، اور کبھی کسی صحابی نے کسی صحابی کو بھی حاجی نہ کہا ہو۔ آج میں سارے مجمع میں بھرے عام محفل میں کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی مفتی سے یہ دلیل لے آنا، چیلنج دیتا ہوں، مرزا پور کے نہیں، یو پی کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، دنیا کے کسی مفتی سے لے آنا کہ اللہ کے نبی کو کس نے حاجی کہا، یا نبی نے کس سے حاجی کہا، یا کسی صحابی نے کسی صحابی کو حاجی کہا ہے، تو ایک دلیل پیش کر دے گا، خدا کی قسم میں حاجی کہنا شروع کر دوں گا کہ دلیل کیا کہ ہم نے چکا ہے۔ بولا حاجی عبدالغفار۔ میں نے کہا صاحب حج کرائے؟ بولے ہاں۔ ہم نے کہا کتنا سونا لائے؟ کہا مولوی صاحب سونا چاندی تو لے کے نہیں آئے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ آپ کہے کہ سونا سستا ملتا لے آتے۔ بولے میں سونا کیسے لے آؤں؟ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا سوچے گا؟ ہم نے کیوں اللہ کیا سوچے گا؟ اللہ کہے گا کہ گیا حج کرنے اور تجارت بھی کر لایا، ساتھ میں سونا چاندی بھی لے آیا۔ تو ہم نے کہا کچھ تو لائے ہوگی؟ بولا کچھ نہیں لایا۔ ہم نے کہا محترم کچھ تو لائے ہوگے؟ بولا مولوی صاحب کچھ نہیں لایا، ان لڑکوں نے ضد کی تھی، ایک VCR لایا، ٹی وی کچھ نہیں لایا، ایک ٹی وی لایا، ایک VCR لایا۔ ادھر بھی گیا تو لڑکوں کی محبت لے کے گیا اس شہر میں کہ جس شہر میں میرا نبی پیدا ہو گیا، اللہ نے وہاں کے درختوں کو کاٹنا بھی حرام کر دیا، وہاں کے جانوروں کو بھی مارنا حرام کرا دیا۔ وہ میرا نبی مکہ میں پیدا ہوا، فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اے نبی جب تک تو اس مکہ میں زندہ رہے گا، تیرے پیدا ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ہم نے اس مکہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ وہ مکہ جہاں کانا دجال داخل نہیں ہو سکتا، شیطان کا دخول نہیں ہو سکتا، وہ مکہ ہائے وہ مدینے والا کہ جس کے مقام اتنا اونچا کہ آسمان پر ایک دفعہ نظر ڈال دی، اللہ نے کہا میں نے تیرے لیے قبلہ بدل دیا۔
مسجد نبی کے منبر اور اپنے حجرے کے درمیان ایک مرتبہ لیٹ گئے. اللہ نے کہا اے میرے نبی اس جگہ پہ تو لیٹ گیا, آرام کرنے لگا, آج سے میں نے اس جگہ کو اتنا مبارک بنا دیا کہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کی کیاری بنا دیا. میرے نبی کا مقام اتنا اونچا کہ مسجد نبی میں ایک رکعت نماز پڑھی. اللہ نے کہا تیری وجہ سے ہم نے اس میں پڑھی جانے والی ایک رکعت کو 1000 رکعت بنا دیا. میرا نبی اتنا مبارک کہ خانہ کعبہ میں ایک رکعت پڑھی. اللہ نے کہا نبی تیرے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کا ثواب ایک رکعت کا 1,00,000 رکعت کے برابر کر دیا. قبر میں دفنایا گیا ایک مردے کو نبی نے اتارا. اللہ نے کہا آج تک مردے دفنائے گئے, ہم نے درجہ نہ دیا, آج اے نبی تو نے قبر میں اتارا ہے, جا آج سے میں نے پورے قبرستان کا نام بدل کے جنت البقیع کر دیا. میرے نبی کا مقام دیکھو. اس مقدس جگہ پہ حج کرنے گیا, بے ایمان لے کے کیا آیا, ٹی وی اور آیا. خدا کی قسم ہم نے ایسے لوگوں پہ کہا, ہم نے ایسے لوگوں سے کہا کہ تو حاجی بن کے نہیں آیا, پاجی بن کے آیا. یہ بے غیرت, اس سے بہتر تھا کہ مر جاتا, حاجی نہ کہتا. مسلمانوں کی زبان سے حاجی نہ نکلواتا. یہ بیچارہ اور آتے ہی بولا کہ میرے سود میں کتنا بیاج بڑھ گیا. آیا تب بھی نہیں بھولا کہ میرے بینک میں کتنا روپیہ تھا. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو اور اپناؤ کہ میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح چمکنے والے. بس اب اتنی باتیں میں نے بتائی اور ساتھ میں بہرحال میرے بھائیوں اگر شریعت کی نظر سے دیکھا جائے, ہم سے یہاں جو باتیں ہوئیں ان باتوں کو سامنے رکھ کر ویڈیو کیسٹ بنائی جا سکتی ہے. مثلا چاروں وید اور رامائن و منو اسمرتی وغیرہ آپ پڑھتے ہیں اور اس کا ثبوت ہندو بھائی مانگے, گورنمنٹ مانگے, عدالت مانگے, ہمارے اوپر کوئی مقدمہ چل جائے, تو بطور ثبوت کے اور بطور گواہ کے یہ ویڈیو کیسٹ بنا کر میں عدالت میں پیش کر سکتا ہوں کہ یہ رہی میری تصویر, یہ رہے میرے الفاظ اور یہ رہی میری کتابیں اور آپ کی کتابیں جو آپ نے حوالے مانگے میں نے دیے اور جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے اس طریقے میں. اگر یہ نظریہ ہے اور اس نظریے سے بنائی گئی تو یہ ویڈیو کیسٹ جائز ہے کہ ایک مجبوری ہے اور ثبوت ہے, لیکن بلا کسی مقصد کے اور اس سے کوئی مقصد نہیں ہو, کوئی فائدہ نہیں ہو, ایسی صورت میں یہ بھی تصویر ہے اور یہ بھی شریعت کی نظر سے نقطۂ نظر سے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. لیکن چونکہ میرے ویدوں کو دیکھ کر, رامائن اور اسمرتی کے شلوک کو دیکھ کر جیسے بال ٹھاکر صاحب سے ملاقات ہوئی, وہاں کی ویڈیو کیسٹ بنی اور اس موقع پہ میں نے ویڈیو کیسٹ لے لی تاکہ میرے لیے بھی ثبوت رہے, تو بطور ریکارڈ کے تاکہ عدالت میں پیش کی جا سکے جب مقدمہ چلے اور گورنمنٹ کو دی جا سکے یا پولیس مانگے تو اس کو دیا جا سکے, CID والے مانگے ان کو دیا جا سکے, اس طور پر بطور ثبوت کے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے یہ ویڈیو کیسٹ بنائی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے حج کرنے جا رہے ہیں, آپ فوٹو بھی کھنچوا سکتے ہیں, فوٹو بھی بنوا سکتے ہیں ضرورت کے تحت, اس میں ایک مجبوری ضرورت کے تحت. اسی طریقے سے نوٹ ہے 500 کا, 100 کا, مہاتما گاندھی کا فوٹو ہے, اس کو جیب میں رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ مجبوری ہے, مجبوری ہے. اور ایسی صورت میں آپ جیب میں نوٹ چپکا کے نہیں کہ تصویر سامنے آئے, اس کو اندر کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے اسکولوں میں اور یونیورسٹی اور کالجز میں آئیڈینٹی کارڈ چلتا ہے, آئیڈینٹی کارڈ میں فوٹو ہوتا ہے, کیا اس کو کھنچوایا جا سکتا ہے؟ شناختی کارڈ بھی بنوایا جا سکتا ہے, مجبوری ہے, اور اس کو بھی جیب میں رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ اندر ہے لاک. جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ اللقاء, تصویر کو دروازے پہ لٹکانا, تصویر کو دروازے پہ لٹکانا, اور وہ تصویر کو دروازے پہ لٹکانا حرام ہے. ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گڑیاں بنایا کرتی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گڑیاں بنایا کرتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے گھوڑا بنایا, بخاری کے الفاظ ہیں, گھوڑا بنایا اور گھوڑے کے پر لگا دیے بڑے بڑے, چھوٹی تھی 9 سال کی,
اللہ کے نبی نے کہا عائشہ یہ تم نے گھوڑا بنایا، بھلا گھوڑے کے بھی کہیں پر ہوتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا گھوڑا کیوں بنایا؟ کیونکہ انہوں نے لٹکایا نہیں تھا۔ تصویر کو لٹکانا گناہ ہے، اور ٹی وی میں جتنی تصویر آتی ہے وہ گھر میں لٹکی ہوئی آتی ہے کیونکہ وہ سامنے نظر پڑتی ہے، تو انہوں نے گھوڑا بنایا اوپر لگا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ یہ کیا کیا، گھوڑے کے بھی کہیں پر ہوتے ہیں؟ تو ام عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ گھوڑا نہیں ہے جس پہ یہ دنیا میں سفر کیا جاتا ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ آپ بیٹھ کے آسمان پہ گئے تھے، یعنی براق کا فوٹو بنایا ہے میں نے۔ آج بھی جہالت کے طور پہ کچھ لوگ براق النبی کا فوٹو بناتے ہیں، براق النبی کی تصویر بناتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، اس سے زیادہ گستاخی اور کیا ہوگی میرے حبیب کی، اس سے زیادہ گستاخی اور کیا ہوگی میرے رسول کی کہ ان کو گھوڑے کا فوٹو ملا، تصویر گھوڑے کی بنائی، اور میرے نبی کا چہرہ بنانے کا جب نمبر آیا تو چہرہ ایک لڑکی کا ملا ہے، عورت کا ملا ہے۔ ہائے ہائے، وہ میرا شرمیلی نگاہوں والا نبی، وہ میرا سرمگی نگاہوں والا نبی، کہ جب بیعت کر رہا تھا لوگوں سے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی تھی کہ میں چوری نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں کلمہ پڑھوں گا، میں شرک نہیں کروں گا، سب نے بیعت کی، ایک عورت نے ہاتھ اندر بڑھایا، اے اللہ کے نبی مجھ سے بھی بیعت کر لیجئے کہ میں بھی زنا نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، شراب نہیں پیوں گی، قتل نہیں کروں گی، بہتان نہیں لگاؤں گی، شرک نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے عورت کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، چہرہ پھیر لیا، کہا عائشہ اس عورت کے ہاتھ کو اندر کھینچ لو، کیونکہ محمد کسی غیر عورت کی طرف نظر بھی اٹھانا گوارا نہیں کرتا ہے، چہرہ تو چھوڑو انگلیاں بھی نہیں دیکھتا۔ میرا ایسا شرمیلا نبی، اس کا فوٹو تصویر بنائی ہے تو لڑکی کی بنائی ہے، عورت کا فوٹو بنایا، گھوڑے کا فوٹو پر بھی بنایا، اور نبی کا چہرہ بناتے وقت لڑکی کا چہرہ ملا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگی گستاخی میرے رسول کی شان میں، میرے حبیب کی شان میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ویڈیو کیسٹ کے اس مسئلے کو یاد رکھنا کہ اگر یہ بلا کسی مقصد ہے تو ناجائز اور حرام ہے، اور اگر یہ اس مقصد کے تحت بنائی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ثبوت رہے، اور جب بھی کوئی ہم سے مانگے تو اس کو ہم عدالت میں اور گورنمنٹ کو دے سکیں اور پیش کر سکیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور اس کو بنایا جا سکتا ہے جیسے قاری حنیف صاحب کی بنی ہے، اور اسی طریقے سے ہاشمی صاحب کی ویڈیو کیسٹ تو خود ہمارے پاس موجود ہے، ان کی بھی بنی ہے، اور اسی طریقے سے علامہ احسان اللہ ظہیر کی کیسٹ تو ہمارے پاس ہے، وہ بھی بنی ہوئی ہے۔ ان تمام لوگوں کے پیچھے حکومت لگی ہوئی تھی، ان تمام لوگوں کے پیچھے سی آئی ڈی والوں کا ہاتھ تھا، اور ان کو کسی بھی طریقے سے ایجنٹ قرار دے کر، باغی اور اگرواتی قرار دے کر کسی بھی طریقے سے جیل کی ہوا کھلانا مقصد تھا۔ اس لیے لوگوں نے بطور ثبوت کے یہ تمام کی تمام چیزیں بنائی ہیں تاکہ عدالت میں جب جائے تو یہ کہہ دیا جائے کہ میں یہ بولا ہوں، وہ نہیں جو اس میں ہے۔ میرے بھائیو، ثبوت کے لیے اگر بنی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ آئی ہم سب 3 گھنٹے ہو گئے، اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، بار اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے سود اور بیاج کھانے والے امیروں کو سود اور بیاج سے نجات عطا فرما، اے اللہ وید اور رامائن کے شلوکوں سے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پریرنا عطا فرما، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم گناہگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اے اللہ اپنے سامنے توبہ کرنے والا، رجوع اللہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو غریب ہیں ان کی غربت دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مفلس ہیں ان کی مفلسی دور فرما، جو کلاش ہیں ان کی کلاشی دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم بہت پریشان حال ہیں، اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس نصیحت خیز باتوں میں جتنی باتیں قرآن و حدیث پر مبنی ہوں، اے اللہ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی، جتنے لوگوں نے اس جلسے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، بار اللہ ان کے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور اس طریقے کے اجلاس اور اجتماع بار بار کرنے کا موقع عطا فرما، اے اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما کہ یہی ہمارے لیے رخت سفر ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، تا حد نگاہ کشادہ فرما دے، میری ماں اور بہنوں کو باپردہ بنا دے، با حیا بنا دے، الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کو زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.